السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ درخت کون ہے؟ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت عرصے پہلے ایک جگہ ایک سیب کا بڑا درخت ہوا کرتا تھا۔ روزانہ ایک بچہ آ کر اس کے درخت کے ارد گرد کھیلتا کرتا تھا۔ وہ بچہ اس درخت کی ٹہنیوں سے چمٹ چمٹ کر اس کی چوٹی پر چڑھتا تھا، اس کے سیب کھاتا تھا اور تھک کر اس کے سائے کے نیچے لیٹ کر بچہ اس درخت سے محبت کرتا تھا، اور وہ درخت بھی اس سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ کھلنا پسند کرتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہو گیا، اور پھر بچہ ہر روز درخت کے ارد گرد نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن بچہ واپس آ گیا، لیکن وہ دکھی تھا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میں اب اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ درخت کے ارد گرد کھیلوں۔ مجھے کھیلنے کے لیے کھلونے چاہیے، اور کھلونے خریدنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ درخت نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سارے کے سارے سیب لے لو اور انہیں بیچ دو تاکہ تمہیں پیسے مل جائے۔ یہ سننا تھا بچہ بہت ہی خوش ہو گیا۔ بچہ درخت پر چڑھا اور سارے سیب توڑ لیے اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ درخت نے اپنے سارے پھل کھو دیے، لیکن اس کی خوشی سے بہت ہی کم تھا وہ خوشی جو اسے بچے کی خوشی دیکھ کر ہوئی۔ لیکن درخت کی خوشی کچھ زیادہ دیر تک نہ رہ سکی، کیونکہ بچہ سیب لے جانے کے بعد واپس نہیں آیا، لہٰذا درخت دکھی ہو گیا۔ پھر ایک دن اچانک وہ بچہ واپس آ گیا، لیکن اب وہ ایک مرد بن چکا تھا۔ درخت اس کے آنے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ بچے نے جواب دیا، میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں، کیونکہ مجھے اپنی بیوی بچوں کے لیے کام کرنا ہے۔ میں ایک گھر بنانا چاہتا ہوں جو ہمیں تحفظ دے سکے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس تو کوئی گھر نہیں، لیکن تم اپنا گھر بنانے کے لیے میری ٹہنیاں اور شاخیں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ہی ٹہنیاں اور شاخیں لے لیے اور پھر خوشی خوشی سے چلا گیا۔ جس طرح وہ پہلے اس کے پھل لے کر چلا گیا تھا، درخت اس کو خوش دیکھ کر پھر سے بہت خوش ہوا، اور وہ ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا اور درخت کے پاس واپس نہ آیا۔ درخت ایک دن پھر اکیلا ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد گرمیوں کے ایک گرم دن میں وہ آدمی واپس آیا، اور درخت ایک دفعہ پھر خوشی کی انتہا کو چھونے لگا۔ ابھی شاید یہ میرے ساتھ کھیلے گا۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے درخت سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کسی دریا میں کشتی رانی کرتے ہوئے کسی پرسکون جگہ میں جا پہنچوں۔ آدمی نے درخت سے کہا، کیا تم مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا، تم میرا تنا لے کر اس کی کشتی بنا لو، اس طرح تم اس کے ذریعے دور تک جا سکتے ہو اور خوش ہو سکتے ہو۔ تو اس آدمی نے درخت کا تنا کاٹ لیا اور اس کی کشتی بنا لی، اور پھر آدمی کشتی میں سوار ہو کر چلا گیا اور ایک لمبی مدت تک واپس نہ آیا۔ آخر کار دیر تک غائب رہنے کے بعد وہ آدمی واپس آیا۔ اسے دیکھ کر درخت نے دکھی سے کہا، مجھے افسوس ہے میرے بیٹے کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اور کچھ نہیں، اور کہا، تمہارے لیے اب اور سیب بھی نہیں ہیں۔ آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، اب میرے دانت بھی نہیں جن سے میں سیب کاٹ کر کھا سکوں۔ تمہارے کودنے پھاندنے کے لیے اب میرا تنا بھی نہیں۔ تو آدمی نے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا کام نہیں کر سکتا۔ درخت نے روتے ہوئے آنسوؤں سے لبریز آواز میں کہا، میرے بیٹے، اب میرے پاس حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، اب صرف میری مرتی ہوئی جڑیں ہی بچی ہیں۔ آدمی نے کہا، اب مجھے صرف کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں میں سکون سے آرام کر سکوں۔ بہت اچھی بات ہے، بوڑھے درخت کی بوڑھی جڑیں تمہارا آرام کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہیں۔ درخت نے کہا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو تاکہ تم سکون پاؤ، آ جاؤ۔ آدمی درخت کے پاس بیٹھا۔ درخت پھر سے خوش ہو گیا، مسکرایا، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ درخت کون ہے؟ جی ہاں دوستو، یہ درخت آپ کے والدین ہیں۔ والدین ہم پہ کتنی مشقت محنت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی کوئی بات نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر کیجیے۔ آپ ان کا حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتے، مگر ان کی خوب خدمت کریں، فرما برداری کیجیے، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی عمر دراز فرما، آمین۔